کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آ پڑنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سنتوں کا مت والا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نگاہ وسیع ہو چکا ہو، اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو۔ دوسری طرف اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں، اور ایسی چیخو پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے، کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے، تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد، جبکہ تمام دوست و احباب اور سارے عزیز و اقارب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے بھی قاصر ہوں گے، ایسے ہوش ربا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشن کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ اندھیری رات ہے، غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دلے بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔